آج بیان کرنی ہے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت، اور وہ بھی اسی ماہ مقدس 18 ذی الحج کی تاریخ کو جناب سیدنا حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلافت فرمائی۔ کتنے سال؟ 12 سال آپ نے خلافت فرمائی، اور 12 سال کے جو شروع کے 6 سال تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے گزارے، اور ان 6 سالوں میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن آپ کی خلافت کے جو آخری 6 سال تھے اس میں پھر کئی فتنے اٹھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کئی لوگوں نے فتنے اٹھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گورنر مقرر کیے مختلف علاقوں میں، شام میں، مصر میں، عراق میں، تو مصر میں آپ نے جس شخص کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ کا گورنر، اس کی کچھ حرکات، اس کی کچھ عادات صحیح نہیں ہیں، آپ اسے درست فرمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اس مصر کے گورنر کے نام کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، اپنی عادات کو درست کر لیجئے۔ تو وہ خط جیسے حضرت عثمان غنی کے اس گورنر کو وہاں پہ ملتا ہے، مصر کے گورنر کو، وہ غصے میں اور ہی طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے خلاف اتنی بڑی حرکت ہو گئی اور امیر المومنین کے سامنے جا کے لوگوں نے شکایت کی ہے۔ پہلے ہی اس کے ذہن میں کچھ ایسے خیالات اٹھ رہے تھے حضرت عثمان غنی کے خلاف، تو اس نے کیا کیا کہ جو پیغام لے کر آیا اسے ہی قتل کروا دیا اس نے۔ اب معاملات اور بگڑے۔ مصریوں نے کہا کہ بجائے اس کے سدھرنے کے یہ تو اور بگڑ گیا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے 700 مصری اور ایک میں آتا ہے 1000 مصری، مصر کے لوگ 1000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے اس کی شکایت لے کر کہ اب ہمیں یہ کسی صورت منظور نہیں ہے، اب ہمیں یہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آنے سے پہلے یہ لوگ چلے گئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس، بڑے بڑے جو اکابر صحابہ تھے، کہ آپ خود سمجھائیں امیر المؤمنین کو، ہم نے پہلے شکایت کی، انہوں نے ایک رکا لکھا، اس پر بجائے اس کے صحیح ہونے کے اس نے اس رکے والے کو ہی قتل کر دیا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ خود کہیں حضرت عثمان غنی سے کہ ہمیں اب یہ گورنر نہیں چاہیے، ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے، اسے معزول کر کے ہمیں دوسرا گورنر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے اکابر صحابہ آئے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کا مشورہ مانتا ہوں۔ اب یہ مصر کے لوگ جو آئے ہیں 1000 کی تعداد میں، یہ خود ہی بتائیں کہ میں کسے گورنر بناؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ہمارا گورنر بنا دیں، ہمیں یہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک رکا لکھا اس گورنر کے نام کہ تم آج کے بعد معزول ہو، تمہارا یہ استعفیٰ ہے، تمہارا کوئی کام نہیں مصر کے لوگوں سے، میں نیا گورنر مقرر کر کے بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چٹھی لے کر، اور آپ نے جس کو گورنر بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر، یہ روانہ ہو گیا یہاں سے۔ راستے میں پھر ایک شرارت ہو جاتی ہے، مروان نے ایک شرارت کی، ایک سواری تیزی سے اس قافلے کے آگے سے گزرتی ہے۔ قافلے والے حیران ہیں کہ یہ تیزی سے سوار جانے والا کون ہے۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ اسے بلایا جائے، اسے بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کسی کام سے مصر جا رہا ہوں۔ کہا مصر تو ہم بھی جا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ تمہارا کیا کام ہے۔ اس کی تلاشی لے گئی تو اس شخص سے ایک خط نکلا۔ اب ساری جو وجوہات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی شہادت کی بنی، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ آج جاہل لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں کو بتا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس بغض سے بچو اس بغض سے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، اس لیے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں
تو آج پتہ نہیں کون اتنے بڑے بڑے مفتی بن گئے، بڑے دعوے دار بن گئے، اور ترازو تول کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بک بک کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی کہ جو وجہ بنی قتل کی، شہادت کی، وہ رکہ نکلا۔ رکہ میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو خلیفہ بن کے آ رہا ہے، گورنر بن کے آ رہا ہے، محمد بن ابی بکر، یہ جیسے وہاں پہنچے اسے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے، اسے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے۔ اب اس نے جب یہ رکہ پڑھا کہ یہ دوغلی پالسی سمجھ میں نہیں آئی، یہاں حضرت عثمان غنی نے مجھے گورنر بنایا، یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، ان کے مشورے پر میں گورنر بنا، پھر وہاں سے خط بھی دے رہے ہیں کہ جیسے یہ پہنچے اسے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ اب مصر نہیں جانا، اب ہم نے دوبارہ واپس پلٹ کر مدینہ جانا ہے۔ یہ واپس پلٹ کر آئے اور سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ دیکھیں، یہ رکہ دیکھیں، یہ خط دیکھیں اور یہ بندہ دیکھیں۔ عزیزان محترم، جب اس بندے کو حضرت علی شیر خدا نے دیکھا اور رکہ دیکھا، اونٹنی دیکھی، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ سیدھا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ عرض کی ہاں۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ غلام بھی میرا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا یہ خط آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں واللہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، یہ خط میں نے نہیں لکھا، نہ ہی میں نے کسی سے لکھوایا ہے، نہ ہی اس خط کے بارے میں کوئی مجھے معلومات ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ کمال ہے کہ اونٹنی آپ کی، سوار یعنی غلام آپ کا، خط آپ کا، اس پر جو مہر لگی ہے وہ بھی آپ ہی کی مہر لگی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شرارت اصل میں مروان کی ہے۔ مروان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشی تھا، اس مروان نے یہ ساری حرکت کی، یہ شرارت کی۔ حضرت علی شیر خدا اور بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ تھے وہ یہ بات سمجھ گئے، وہ تو وہیں سے واپس چلے گئے، لیکن یہ جو 1000 کی تعداد میں مصری آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے ہمارا خون ان پر جائز کر دیا کہ جیسے یہ پہنچے انہیں قتل کر دے، جب ہمارا خون آپ پر جائز ہو سکتا ہے تو اب آپ کا خون ہم پر جائز ہے، ہم آپ کو قتل کر کے ہی رہیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 دن محاصرہ کیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن صرف محاصرہ نہیں رہا، بلکہ کھانا پینا بھی آپ کا بند کر دیا گیا، آپ کا راشن بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں محصور ہو کر ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور یہاں عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ پیغام بھیجا کہ آپ کا صرف اشارہ چاہیے، اے امیر المؤمنین آپ کا اشارہ چاہیے، یہ بلوائی، یہ جو باغی کھڑے ہیں 1000 کی تعداد میں ہیں یا جتنے بھی ہیں، ان کو بھگانا میرا کام ہے، صرف آپ کا اشارہ چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں اے علی شیر خدا، میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں قتل و غارت نہیں چاہتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آتے ہیں کہ آپ کے لیے مشورہ ہے اے امیر المؤمنین، آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم میں جب جائیں گے تو حرم میں کسی کا خون کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اور کیا مشورہ ہے؟ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک جتھا تیار کر لیں، ایک مجاہد فوج تیار کر لیں جو آپ کی ہمیشہ حفاظت کرتی رہے۔ فرمایا اور کیا کہتے ہو؟ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک یعنی ملک شام چلے جاؤ، وہاں حضرت امیر معاویہ گورنر ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، جو آپ نے پہلا مشورہ دیا کہ مکہ المکرمہ چلا جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قریش میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے مکے میں فساد اور فتنہ اٹھے گا، جس کے سبب آدھی دنیا کا عذاب اس بندے پر ہوگا، لہٰذا میں اس عذاب میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دوسرا جو آپ کا یہ مشورہ تھا کہ آپ ایک فوج تیار کر لیں، آپ کی حفاظت کرے۔ اے علی شیر خدا، جب میرے پاس مال تھا، طاقت تھی، میں غریبوں میں پیسے تقسیم کیا کرتا تھا اور مسلمانوں پہ لٹایا کرتا تھا، راہ خدا میں لٹایا کرتا تھا۔ آج میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے،
میں فوج کا ایک جتھا رکھوں بھی اسے تنخواہ کہاں سے دوں گا، اسے تنخواہ کہاں سے دوں گا؟ بیت المال میں سے میں دے نہیں سکتا، کیونکہ میری ذاتی حفاظت کریں گے، میرے ذاتی مال سے انہیں تنخواہ دینی پڑے گی، لہٰذا ذاتی مال میرے پاس نہیں ہے، یہ مشورہ بھی آپ کا میں نہیں مان سکتا۔ اور تیسرا مشورہ سنو عاشقان رسول، آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مکہ المکرمہ پہ جانے والوں پھر جب مدینہ طیبہ کی تیاری ہوتی ہے کہتے ہیں کہ روضہ رسول کی نیت کر کے مت جاؤ، یہ معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے، مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ۔ ارے کسی کی نیت بھی کر کے جائیں، جانا تو مدینے ہے، جانا تو مدینے ہے، تم اپنے وار کرتے رہو، تم اپنی چالاکیاں کرتے رہو۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق ادب و احترام سے روضہ رسول کی حاضری دیا کرتے رہیں گے۔ تو آخری جو مشورہ تھا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کر میں ملک شام چلا جاؤں، یاد رکھو مجھے اتنا بتا دو کہ یہ بستی کون سی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں اسے مدینہ الرسول کہتے ہیں، مدینہ الرسول کہتے ہیں۔ فرمایا پھر اس مدینے کو، رسول اللہ کے شہر کو میں کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میں تو مرنا بھی یہی چاہتا ہوں، میں تو شہید بھی یہی ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مشورے دیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی مشورے دیے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت علی شیر خدا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہیں پہ ہی مرنا چاہتا ہوں، شہادت میری یہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دن آتا ہے 18 ذی الحج کو، جمعے کا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس نے بڑی شدت سے ستایا۔ جیسے ہی آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں کہ بھائی آپ پر سلام ہو، حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں کہ کاش میں آپ کی جگہ قتل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج میں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی ہے، رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہو تو تمہاری مدد کی جائے، چاہو تو آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شام کو آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھ کھل گئی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اے عبداللہ بن سلام آج میں شہید ہو جاؤں گا، آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہاں حضرت علی شیر خدا نے حضرت سیدنا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ خبردار کوئی عثمان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ لیکن باغیوں نے پیچھے جو ایک گھر تھا وہاں سے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود جاتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک باغی آگے بڑھتا ہے جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر، اس نے آگے بڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک سے، داڑھی مبارک سے پکڑ لیا۔ جب آپ کی داڑھی سے پکڑ کے کھینچا، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ بیٹھی تھی حضرت نائلہ، آپ فرماتی ہیں اے نوجوان اگر اس حالت میں تجھے تیرے والد ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا ہوتا تو تیرا کیا حشر ہوتا؟ وہ فوراً ڈر گیا، پیچھے ہو گیا اور بھاگ کر چلا گیا۔ پھر آگے ایک اور باغی آتا ہے، اس نے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا اتنا سخت وار کیا، آپ کی زوجہ کھڑی ہو کر جب دفاع کرتی ہیں، سامنے ہاتھ دیا تو آپ کی انگلیاں کٹ کے دور جا گرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے باغیو ذرا سنو، میں وہ عثمان ہوں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے تو تمہارے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، میں نے بیر روما خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج میرے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ میں وہ عثمان ہوں جب مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑ رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہے کوئی زمین خرید کر وقف کر دے تاکہ مسجد کو وسیع کیا جائے۔ میں وہ عثمان ہوں کہ جس نے زمین خرید کر مسجد نبی کی توسیع کرائی ہے، آج مسجد نبی کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اے لوگو تمہیں معلوم ہے جیش اسرا کے وقت
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال جمع کیا جائے، 300 اونٹ میں نے بمائے ساز و سامان پیش کر دیے تھے، پھر 1000 یعنی 950 اونٹ غلہ کے جب ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے وہ بھی میں نے سارے خیرات کر کے مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دیے۔ اے باغیوں، آج تم نے مجھ پر مال بھی بند کر دیا ہے، پانی بھی بند کر دیا ہے، مسجد نبوی کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، تو پھر عثمان غنی کا پیغام سنو۔ عثمان غنی قربان تو ہو سکتا ہے لیکن شہر مدینہ میں کبھی خون ریزی نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے، مدینے کے گلی کوچوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے میری جان حاضر ہے۔ پھر ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پہ وار کرتا ہے۔ وار اتنا سخت تھا کہ ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان حروف پر، اس آیات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرتا ہے۔ ارے کسی کی شہادت خنجر کی دھار دے گی، کسی کی شہادت تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا۔ اے عثمان غنی، تیری عظمت پہ قربان، تیری شہادت کی گواہی قرآن کے حروف دیں گے، قرآن کے حروف دیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر آپ کے خون کے قطرات گرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ صرف یہی نہیں، پھر 3 دن آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، 3 دن آپ کی لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ حضرت ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے جب ایک پیغام بھیجا کہ تمہیں کیا ہو گیا، امیر المومنین شہید ہو چکے ہیں، گھروں میں بیٹھ چکے ہو، نکل کر ان کے دفن کفن کا بندوبست کیا جائے۔ تیسرے دن حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت کو دفن کفن کا بندوبست کیا گیا اور جنت البقیع میں آپ کو دفنا دیا گیا، اور آپ کا جنازہ جناب سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مظلوم مدینہ شہید مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔